کیا ہم کسی اپنے بھائی سے اور اپنے رشتہ دار سے، اعزاء اقارب سے، اپنے خاندان سے کیا ہم بغض و حسد کرتے ہیں؟ کیا اس محفل میں ہم گھرے ہوئے ہیں ایک دوسروں پر ہم بہتان تراشی کرتے ہیں، ایک دوسروں کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں؟ اگر ہم دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشی کے ساتھ پیش آتے ہیں، دوسروں کو بہت برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے خدا را اجتناب کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے اسے گالی نہ دی جائے، اسے برا بھلا نہ کہا جائے، ان کے اوپر غیبت اور جھوٹے الزام نہ لگایا جائے، ان کے اوپر افتراء پردازی نہ کیا جائے، ان کا تمسخر نہ کیا جائے، ان کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اور ہاتھ کے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے یہ ہمارا داہنا ہاتھ کسی کے خلاف جبرن ظلمن کسی کے اوپر نہ اٹھے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اس ہاتھ کو بچا کے رکھیے، بازو کو بچا کر کے رکھیے، اس کی حفاظت کریے۔ اس کا کام آپ اسلام کی استحکام کے لیے، شریعت کی مضبوطی کے لیے کیجیے، کسی کے اوپر خدا را ظلمن ہاتھ نہ اٹھائیے۔ میں عورتوں کی جانب مخاطب ہوتے ہوئے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ علی گڑھ کے اندر ایک مقابلہ ہوا، وہ مقابلہ جھوٹ کا تھا، اور یہ کہا گیا کہ آج کے مقابلہ جو جھوٹ کے عنوان سے انعام اس بندے کو دیا جائے گا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا۔ تو جب یہ اعلان کیا گیا تو کافی لوگ وہاں پر پہنچے اور ایک جلسے کا انتظام کیا گیا اور جھوٹی محفل قائم کی گئی۔ حکم حضرات وہاں پر بیٹھے، لیکن اس میں یہ بات تجویز میں سامنے آئی کہ انعام اسی بندے کو ملے گا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا۔ تو لہذا پروگرام شروع ہوا۔ پروگرام کے شروع ہونے کے بعد 3 شخص کھڑے ہوئے اور تینوں نے اپنے اپنے جھوٹ کا دعویٰ پیش کیا۔ ایک صاحب کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ کا جھوٹ کیا ہے، آپ بولے؟ تو انہوں نے کہا میرے دادا محترم ایک چھلانگ میں چاند پر پہنچتے ہیں، دوسرے چھلانگ پر سورج پر پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ناممکن شے ہے، کسی انسان کی بس میں یہ طاقت نہیں کہ ایک کود میں سورج پر پہنچ جائے اور دوسرے چھلانگ یا کود میں چاند پر پہنچ جائے۔ تو حکم حضرات نے کہا یہ کوئی بہت بڑا جھوٹ نہیں ہے، لہذا انعام تو اس کو ملنا نہیں ہے۔ پھر اس کو بٹھا دیا گیا۔ دوسرے شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرے والد محترم شکاری ہیں اور وہ روز جنگل جاتے ہیں، شیر کا شکار کرتے ہیں اور شکار کر کے لاتے ہیں، ان کے گوشت کو بھون کر کے کھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ناممکن شے ہے، کسی انسان کی بس میں یہ طاقت نہیں ہے جنگل میں جا کر کے تنہ تنہ کسی شیر کا اسد کا شکار کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسد کے اندر، شیر کے اندر اللہ نے دلیری صفت اللہ نے اسے دلیری اور بہادری عطا کیا ہے۔ ایک انسان جب بہادر ہوتا ہے اس بہادر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جائے کسی شیر کا مقابلہ کرے۔ لہذا اس بندے کو بھی انعام نہیں ملا، کہا یہ بہت بڑا جھوٹ نہیں ہے۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کا جھوٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا۔ مجلس کو ہمارے طرف سے سلام اور جو ہے السلام علیکم۔ میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا، ایک چوراہے پر کئی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ خاموش تھی۔ کہا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، لہذا 2 شخص کو انعام نہیں ملا، چونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کئی عورتیں ایک محفل میں بیٹھی ہوں، ایک موڑ پر، ایک چوراہے پر بیٹھی ہوں اور وہ خاموش رہے۔ یہ ہے ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ عورتوں کی زبان بہت زیادہ چلتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اگر اس جگہ میں ہوتا، میں مثال دے کے کہہ سکتا تھا کہ لالپور جو جامعہ دارالسلام وہاں پر واقع ہے، وہاں کی جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی وہ خاموش تھی، وہ مجمع خاموش تھا۔ لہذا جنہوں نے کہا کہ میں ایک راستے سے، ایک موڑ سے گزر رہا تھا، ایک چوراہے سے گزر رہا تھا، وہاں عورتیں خاموش تھی، لہذا اس شخص کو بہت بڑے ایوارڈ سے، انعام سے نوازا گیا۔ تو عورتوں سے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے زبان میں سکوت پیدا کریے، آپ اپنے اندر خاموش رہنے کا جذبہ پیدا کریے، دوسروں کے خلاف طعن و تشنیع سے بچیے، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کثرت سے جہنم میں جانے والے جو شخص ہوں گے وہ عورت،
لہذا عورتوں کو یہ چاہیے کہ اپنے اندر سکوت پیدا کرے.